بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ دوستو، میدان سیاست میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ عدالتی فیصلے اور کچھ حکومتی فیصلے۔ پوری قوم سوچ و بچار میں پڑ چکی ہے کہ آخر ہمارا مقدر نصیب کیا ہے۔ لیکن حوصلہ افزا جو بات آج ہوئی ہے، جس سے قوم میں تھوڑا سا دم پڑ گیا ہے، کہ وہ افواج پاکستان کی طرف سے GHQ پنڈی میں کور کمانڈر فارمیشن کی طرف سے ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں بہت سارے دبنگ فیصلے ہوئے ہیں۔ فوجی قیادت میں آپس میں آج یہ طے کر لیا کہ ہم ایک ہیں، ہم میں سے ہوا کا جھونکا بھی نہیں گزر سکتا۔ ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان ہمارے لیے۔ ہم نے قیام پاکستان سے لے کے آج تک جو شہادتیں دی ہیں، اس شہادتوں کا ثمر آج پاکستان ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس کانفرنس کی قیادت کی ہے اور بڑے دبنگ طریقے سے کی ہے۔ انہوں نے جو کچھ اپنا بیانیہ دیا ہے، اس کے بعد اس ملک کے دہشت گردوں اور ان ملک کے نقصان پہنچانے والے سیاستدانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعے کو افواج پاکستان کی اس میٹنگ میں جس انداز میں لیا گیا ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ قوم کو جلد ہی نظر آ جائیں گے۔ کور کمانڈر میٹنگ میں جنرل صاحب نے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ سیاسی معاملات کو ہمارے سر پہ مت ڈالا جائے، سیاستدان اپنی سیاست کریں، افواج پاکستان کو اس میں مت لائیں، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس ملک کے کچھ دہشت گرد سیاستدان جو ہیں وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور مسلسل افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کے حق میں یہ اچھا نہیں ہوگا۔ افواج پاکستان نے پاکستان کی بقا اور پاکستان کی قوم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ افواج پاکستان نے آج تک جتنی شہادتیں دی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں اتنی شہادتیں نہ ہوئی ہوں۔ ہم 1965 کی جنگ سے لے کر اب تک جتنی بھی جنگیں اور جتنے معاملات دہشت گردی کے ہوئے ہیں، ان سے افواج پاکستان ہی نپٹا ہے۔ افواج پاکستان ایک بہت مضبوط ادارہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں دراڑیں ڈالنے والوں کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر جس طریقے سے لاہور میں کور کمانڈر آفس اور اس کے بعد GHQ اور اس کے بعد پشاور، کوئٹہ، کراچی اور ملتان، یعنی جہاں جہاں آرمی کے ہیڈ کوارٹر تھے، وہاں پہ جو دہشت گردی کی گئی ہے وہ ایک پری پلان تھا، اور پلاننگ کرنے والوں کو اب ہوش آ جانی چاہیے کہ ان کا بھی یوم حساب آ چکا ہے۔ بتایا گیا کہ کچھ مقدمات جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت انکوائری فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور ان کے نتائج جلد ہی قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن ان مجرموں کو جنہوں نے افواج پاکستان کے سینٹروں پہ، ہیڈ کوارٹر پہ، کور ہیڈ کوارٹرز پہ جہاں دہشت گردی گئی ہے، انہیں پہچان لیا گیا ہے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقی مجرموں کے پیچھے ہیں ہم۔
اور انہیں ایسی سزا دیں گے کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ اسٹیٹ کے خلاف کیسے دہشت گردی کی جاتی ہے اور افواج پاکستان کے خلاف کیسی دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ جنرل آصف منیر صاحب نے واضح الفاظ میں یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ پاکستان کی طرف بڑھنے والا کوئی ہاتھ بھی جو ہوگا اسے کاٹ دیا جائے گا، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ انہوں نے سیاستدانوں سے کہا ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنے اس مکروہ دھندے میں مت گھسیٹیں، ہماری شہادتوں کا سفر بہت لمبا ہے، ہم نے تو افغانستان کی جنگ میں اپنے ہزاروں سپوت جو ہیں وہ شہید کروا دیے ہیں، ہم نے کشمیر میں ہزاروں سپوت شہید کروا دیے ہیں، ہمارا تازہ خون جو ہے اس کی لاج رکھیں۔ یہ تنبیہ جو ہے جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا اعلان ہے، اور وہ سیاستدان جو اس ساری دہشت گردی کے پیچھے تھے یا جنہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب وہ بچ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ تو آئین پاکستان اور پاکستان پہ حملہ تھا جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چیز تو آج واضح ہو گئی ہے کہ فوج نے آج بتا دیا کہ ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ فوج کے خلاف جو بیانیہ پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ دہشت گردوں کے ذریعے، ان کے بارے میں بھی سوچ بچار ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک سے ان لوگوں کو پاکستان لایا جائے جو بیرون ملک بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف غلط بیانیاں پیش کر رہے ہیں اور فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں میں آج کی اس کانفرنس کے بیانیے کو سراہا گیا ہے، اور عام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان دہشت گردوں کو فوری آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں سے سزائیں دی جائیں۔ لیکن اب سیاستدان بھی ہوش کے ناخن لیں، بہت کچھ ہو گیا، پلوں سے پانی گزر چکا ہے، پاکستان کی کافی بدنامی ہو چکی ہے۔ اب اس بدنامی کو صاف کرنے کے لیے صرف ایک ہی ادارہ ہے، وہ ہے افواج پاکستان، اور قوم کو امید ہے کہ ان دہشت گردوں کا اب چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔